پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کے ممتاز قاری جناب قاری سہیل نظام صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا
اور آپ پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے آپ کی کمر پر بار ڈالا ہوا تھا اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب فارغ ہو عبادت میں خوب محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کی خصوصی براہ راست نشریات رمضان پاکستان میں شہری کے خوبصورت سے موقع پر 1447 ہجری سن 2026 میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور انشاءاللہ آج سے ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی آج ہم اپنا 11واں روزہ اختیار کریں گے۔ اچھا صاحب، بات یہ ہے، آپ ذرا اپنے اطراف میں ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم و بیش ہر شخص آپ کو یا ہر خاتون آپ کو کہیں نہ کہیں بے چینی میں مبتلا نظر آئیں گے۔ کسی سے بھی آپ سوال کر لیجئے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اضطراب آپ کو ضرور نظر آئے گا، انزائٹی نظر آئے گی، ڈپریشن نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ جیسے ہر شخص جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا اور واقعتاً مصیبت میں مبتلا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ناظرین کہ یہ جو انزائٹی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ بنیادی طور پہ ہوتا کیوں ہے؟ اور کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کا تدارک بنیادی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ہم بینگ اے مسلم، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو ایک پوری لیگیسی ہے نا، روحانیت کی پوری لیگیسی ہے، اور یہ روحانیت کی لیگیسی بنیادی طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، انزائٹی کو کیسے اپنے آپ سے دور کر دیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس راستے سے، اس ڈگر سے مکمل طور پہ ہٹا دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ جو ہمارا قلب ہے وہ قلب مستر ہو کے رہ گیا ہے، وہ قلب مطمئن نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا قلب اتنا بے چین رہتا ہے، ہمارا دماغ اتنا بے چین رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زبان سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جایا کرتی ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں اس حد تک یوں کہیے کہ اللہ کے نظام کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ایک دوسرے راستے کا مسافر بنا کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اپنے اطراف میں ذرا ایک نگاہ ڈالیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ جو ہیں اب وہ شارٹ کٹ کے تلاش میں رہتے ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی ماضی کا کوئی ایسا قصہ ہے یا ماضی کی کوئی ایسی ناکامی ہے جو اس کے ذہن میں یا اس کے قلب کے اندر پیوست کر گئی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس کو دور کرنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کرتا ہے کہ جن راستوں پر چل کر وہ اپنے آپ کو مزید تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ نشوں کے عادی ہو جایا کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹیز کے عادی ہو جایا کرتے ہیں، بہت سے لوگ کنسرٹس کے عادی ہو جایا کرتے ہیں، بہت سے لوگ پبس کا، ڈسکوز کا، کسینوز کا رخ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو ایسی محافل کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انسان وہاں جا کے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کرتا ہے۔ کس لیے کہ وہ جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ شراب پی لینے سے، یہ پبز میں جانے سے، یہ ڈسکوز میں جانے سے، یہ پارٹیز کرنے سے میرے مسائل حل ہو جائیں گے، یا یوں کہہ لیجئے فار دا ٹائم بینگ وہ شیطان کے ان راستوں کا سہارا لیتا ہے جن راستوں پر چل کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ بیسٹ راستہ یا بیسٹ وے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حقیقت میں ناظرین، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمارے ڈپریشن کو ختم نہیں کرتی، بلکہ مزید ہمیں انزائٹی میں، ڈپریشن میں مبتلا کر دیا کرتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قلب کا سکون بنیادی طور پہ مال کے اندر تلاش کرتے ہیں، صبح و شام صرف اور صرف مال سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں، ہر طرف سے جو ہے بس مایا کی تلاش ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں سے مایا ہمیں مل جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قلب کا سکون، جو اندر کا سکون اسٹیٹس میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صبح و شام صرف اور صرف اسٹیٹس کی دوڑ میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو روننا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام مل جائے جو مقام ہمارے لیے ہے۔ ایکچولی وہ مقام ان کے لیے ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن ان کو اندر سے اس بات پہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹس کی جنگ کو کسی طرح سے جیت لیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ وہ ہار جاتے ہیں، لیکن اسٹیٹس کی جنگ وہ کبھی نہیں جیت پاتے، اور کبھی کبھی وہ اسٹیٹس کی جنگ جیت بھی جاتے ہیں، لیکن کیا
ان کے اندر کا جو ڈپریشن ہے، ان کے اندر کی جو انزائٹی ہے، وہ جو ایک قلب کا اضطرار ہے، وہ کسی طور سے ختم ہوتا ہے؟ وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بے چینی بڑھ جایا کرتی ہے ناظرین۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہیں ناظرین جو شراب کا سہارا لیتے ہیں، نشوں کا سہارا لیا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو نشہ ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے ڈپریشن کو ختم کر دے گا، ہماری انزائٹی کو ختم کر دے گا، لیکن وہ ان کی انزائٹی کو، ان کے ڈپریشن کو مزید بڑھا دیا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا صاحب کہ وہ کھوکھلے رشتوں، کھوکھلی پی آر کے اندر اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جن راستوں کے وہ مسافر بنے تھے یا جن رشتوں کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اپنا سمجھا تھا سکون کے لیے، ان رشتوں نے تو کبھی ان کے ساتھ وفا کی نہیں، اور ان کے ساتھ نہ صرف وفا نہیں کی بلکہ ان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت ان کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ تنہا پاتے ہیں، مکمل طور پہ تنہا پاتے ہیں ناظرین، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ آئسولیشن کے اندر مر جایا کرتے ہیں، پیچھے کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جو دنیاوی دوڑ کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہم اپنے ڈپریشن سے جو ہے خلاصی چاہتے ہیں، یا انزائٹی سے خلاصی چاہتے ہیں، یا قلب کا سکون چاہتے ہیں، اس مال میں، اس اسٹیٹس میں، اس طاقت میں، اس قوت میں، اس منصب میں، اس کرسی میں، اس نشے میں، شراب میں، ڈسکوز میں، کسینوز میں، پبز میں سکون نہیں ہے ناظرین، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو فار دا ٹائم بینگ شاید ہو سکتا ہے ریلیکس ضرور کر دیں، یہ فار دا ٹائم بینگ آپ کو ایک چام ضرور دے دیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ اپنے آپ کو مزید گڑھے کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اور اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں کے اندر اپنے آپ کو غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، قرآن پاک کا بہت واضح فیصلہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ فرما دیا۔ یعنی یہ جو قلب کا سکون ہے نا، یہ قلب کا سکون مال کو جمع کرنے میں نہیں ہے، یہ قلب کا سکون طاقت کو حاصل کرنے میں نہیں ہے، یہ قلب کا سکون قوت کو حاصل کرنے میں نہیں ہے، یہ قلب کا سکون اسٹیٹس کو حاصل کرنے میں نہیں ہے، یہ قلب کا سکون شہرت کو حاصل کرنے میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بڑی ان کو شہرت ملی، بڑی شہرت ملی، لیکن الٹیمیٹ ان کا کلائمیکس کیا ہوا؟ یعنی وہ بالکل آئسولیشن کے اندر مر گئے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا، وہ اپنے جانوروں سے پیار کیا کرتے تھے، اپنے پیٹس کو پالا کرتے تھے، پیٹس کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کوئی کمپینین تک ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ پوزیشن دیکھیں صاحب، ان کی شہرت دیکھیں تو پوری دنیا جو ہے ان کی شہرت کا چرچا کرتی ہے، پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں ناظرین، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے رشتوں کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی اولادوں کو چھوڑا، صرف پیسے کی تقاضاؤں میں لگے رہے، صرف اس لیے کہ وہ پیسہ ان کو سکون دے گا، لیکن الٹیمیٹ کیا ہوا؟ وہ کاغذ جو ہے ان کو کیا سکون دیں گے صاحب؟ سکون کا معاملہ تو بڑا مختلف ہے۔ میں نے بتایا نا، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ہی اصل انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ تو ہے بڑی بنیادی بات۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس پورے معاملے میں جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے انسان کے قلب کے مطمئن ہونے کی، وہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین ذکر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے علاوہ آپ کو اطمینان کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری یوں سمجھ لیجئے وہ کاغذی پل ہیں جو آپ اپنی زندگی میں بنایا کرتے ہیں، یہ شہرت، نام، پیسہ، مقام، ساری چیزیں یہ سب کچھ ختم ہو جانی ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آج آپ کو نظر آتا ہے، اور بلکہ یہ تو ایسی مثال ہو گئی ہے کہ میں دیکھ کے انگشت بدندہ ہو جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ صاحب ہم کس ڈگر پہ چل پڑیں۔ یعنی بہت سے لوگوں نے اب سکون جو ہے اپنے اصل رشتوں کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ دیا سے مراد یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا سے مراد یہ ہے کہ ان پر توجہ نہیں ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت دوری اختیار کر گیا، بچوں کا رشتہ دوری اختیار کر گیا، دوستوں کا رشتہ، رشتہ داروں کا رشتہ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے فیس بک سے دوستی کر لی ہے، ہم نے یوٹیوب سے دوستی کر لی ہے، ہم نے ٹک ٹاک سے دوستی کر لی ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنا ٹویٹر سے دوستی کر لی ہے، مختلف سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں ان سے دوستی کر لی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو ہمارے فالوورز ہیں، جو ہمارے جو لائک کرتے ہیں ہمیں، جو ہمیں فالو کرتے ہیں، جو ہمیں شیئر کرتے ہیں، یہ ایکچولی ہمارے اصل میں دوست ہیں اور ہمارے اصل میں رفیق ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں اطمینان ملے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، رات کی تاریکی کے اندر جب ایک یوں کہیے کہ ایک تکلیف میں آپ مبتلا ہوتے ہیں جسمانی طور پہ کسی بیماری کی وجہ سے، یا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسا صدمہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کیا اس وقت آپ کا کوئی فیس بک کا فالوور آپ کو پوچھنے کے لیے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ یوں کہیے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اٹھے گی، آپ کا شوہر اٹھے گا، اس کے بعد آپ کی اولاد اٹھے گی، آپ کے ماں باپ اٹھیں گے، آپ کے دوست اٹھیں گے، اور وہی بنیادی طور پر آپ کا اصل سہارا ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا ناظرین؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں جو حلاوت ہے، جو محبت ہے، جو چاشنی ہے، اور جو ایک یوں کہیے کہ اپنا انسان کی سیٹسفیکشن ہے، وہ کسی اور بات میں نہیں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو قلب کا سکون ہے نا ناظرین، وہ بنیادی طور پر آپ کو آپ کے رشتوں میں ملتا ہے۔ ہم نے رشتوں کو مکمل طور پہ فراموش کر کے رکھ دیا ہے، مکمل طور پہ فراموش کر کے رکھ دیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم
ان تمام تر لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جو اصل خون کے رشتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں، ہم نے ان کو مکمل طور پہ فراموش کر کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو قلب کا سکون چاہیے نا، قلب کا سکون جسے آپ ایکچول سکون قلب کا کہتے ہیں، تو اس میں بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل طور پہ جوڑ لیجئے۔ کبھی آزمائیے گا تو صحیح اس بات کو کہ آپ ذرا انتہائی پریشان ہوں، انتہائی ڈپریشن میں مبتلا ہوں، انتہائی انزائٹی میں مبتلا ہوں، اور اس وقت کوئی بھی آپ کا پرسان حال نہ ہو، بہت ہی طریقے کے ساتھ، بہت ہی دل جمعی کے ساتھ ذرا وضو کیجیے گا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام تر باتوں کو پیش کرنا شروع کریں، کیونکہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے نا تو دنیا آپ کے قلب کو مطمئن نہیں کر سکتی، وہ ہنسی ٹھٹا کرے گی، کلیپ کرے گی کہ جی پریشان ہو گیا۔ لیکن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور آپ کے قلب کو ایک سکینہ آپ کے قلب کے اوپر اتار رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہاڑ برابر بھی اگر آپ کی پریشانی ہوگی، انزائٹی ڈپریشن ہوگا، وہ لمحے بھر کے اندر جو ہے وہ کافور ہو جائے گا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے قلب کے اندر آپ ان نعمتوں کا چرچا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، کیونکہ ڈپریشن اور انزائٹی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ چاہیے تھا، میں اس طرح ناکام ہو گیا، مجھے یہ چاہیے تھا، مجھے یہ کامیابی چاہیے تھی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ یہ سب باتیں آپ کو ڈپریسڈ کر دیتی ہیں، لیکن جب آپ اپنے قلب کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے نا، اور اس کی نعمتوں کا چرچا کرنا شروع کر دیں گے، تو آٹومیٹکلی اندر سے آپ مطمئن ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جو ڈپریشن ہے، وہ جو انزائٹی ہے، وہ آپ کے وجود سے بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں جو بڑی کام کی بات ہے، آپ اپنے اعضاء و جوارح، یہ جو جسم ہے نا، آپ اس سے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب کیسے کریں میں بتاؤں آپ کو، نعمتوں کا اظہار کیسے ہوگا؟ جائیے رات کو جو ہے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے کسی غریب کی بستی میں چلے جائیے، اس کی کٹھیا میں چلے جائیے، اس سے جا کے ملاقات کیجیے، اس سے جا کے پوچھیے کہ تیری پریشانی کیا ہے، اس کو جا کے کچھ پیش کیجیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اس کو جا کے کچھ پیش کیجیے۔ جب آپ پیش کر رہے ہوں گے نا تو وہ جو لمس اس کے ہاتھ کا آپ کے ساتھ لگے گا نا، وہ لمس آپ کو اتنا مطمئن کرے گا کہ پروردگار تو نے مجھ پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ میں نے اس وقت تیری امانت اس کو پیش کی ہے، ایسا لگا کہ جیسے میں نے اپنا سارا ڈپریشن اٹھا کے، ساری انزائٹی اٹھا کے میں نے اس شخص کو دے دی ہے اور وہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو پہلی بات، زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، یہ پہلی بنیاد ہے، کیونکہ قلب مطمئن ہو ہی نہیں سکتا اللہ رسول کے ذکر کے بغیر۔ دوسری بات، اپنے قلب کے اندر ان نعمتوں کا چرچا ریپیٹڈلی کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا، آپ کا قلب انزائٹی سے، ڈپریشن سے بالکل دور ہو جائے گا۔ تیسری بات، اپنے جوارے سے، اپنے جسم کے اعضاء سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں، اپنے جسم کو جو ہے متحرک کریں اس کام کے اندر۔ اور چوتھی اور آخری بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے نا، یہ ہوتا کب ہے؟ ہوتا اس وقت ہے کہ جب آپ اللہ پر توکل چھوڑ دیتے ہیں اور قناعت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پر فرم بلیو ہونا چاہیے، ماضی میں غلطی کر دی، معافی مانگ لوں گا اپنے رب سے، مستقبل اللہ جانے، میں حال میں جینا، ہم لمحہ موجود میں جیتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے، یا تو ہم ماضی کی محرومیوں کے اندر جی رہے ہوتے ہیں، یا مستقبل کے خوف میں ہم جی رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو حال ہے ہم اس میں جینا ہی نہیں چاہتے۔ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں لمحہ موجود میں جینا چاہتا ہوں، ماضی کی مایوسیاں فرار اختیار کر جائیں گی، مستقبل کا خوف آپ سے دور ہو جائے گا، اور لمحہ موجود میں وہ جو آپ کے بچوں کی کھلکھلاہٹ ہے نا، وہ جو آپ کی بیوی کی میٹھی اور تھیکی باتیں ہیں، وہ جو آپ کے والدین کا لاڈ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اتنا پسند آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ تمام باتیں، وہ گھر کا ماحول، وہی سب کچھ 180 ڈگری پہ سارے معاملات کو چینج کر دے گا، اور آپ ساری انزائٹی اور ڈپریشن سے مکمل طور پہ انشاءاللہ باہر ہو جائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو شخصیات، پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی عرض العزیز ہیں، ممتاز ثناء جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز ثناء محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ۔ دونوں سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور آ کر اس محفل کا قصیدہ بردہ شریف سے، بلکہ یوں کہیے کہ مغفرت کے اشرے کا قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ما حدني النصح لكن لست أسمعه ما حدني النصح
عن العذال في صممي تھی نصیحت خوب لیکن اس کو سنتا کس طرح، تھی نصیحت خوب لیکن اس کو سنتا کس طرح، ناصحہ عاشق کے حق میں ہے سماعت کالندم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح شيبي في عذل، إني اتهمت نصيح شيبي في عذل، والشيب وابعث في نصح عن تهمي. کی ضعیفی نے نصیحت میں نے جھٹلایا اسے، کی ضعیفی نے نصیحت میں نے جھٹلایا اسے، کو نصیحت میں بڑھاپا ہے مبرہ از تہم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عادتك حالي لا سري بمستتر، عادتك حالي لا سري بمستتر، عن الوشاة ولا داعي بمنحسب. اب تو واقف ہو چکے اغیار بھی تیرے سوا، اب تو واقف ہو چکے اغیار بھی تیرے سوا، درد میرا ہو نہیں سکتا کسی صورت سے کم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان